میں جاننا چاہتا ہوں کہ عقیقہ کا جانور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ایک بچی کا عقیقہ ہے، اور کیا بال کاٹنا ہے صرف یہ اس کو ٹکلا کرنا ہے پورا؟ 2 سوال۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا جانور کا گوشت یتیم خانے میں دے دے مسالے کے ساتھ صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر بچی کا عقیقہ ہے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، اور بال صرف کٹوانا ہے یا بالکل صاف کرا دینا ہے، اور تیسرا ان کا یہ ہے کہ اگر اسی گوشت کو مسالے کے ساتھ کسی یتیم خانے میں بھیج دیا جائے تو کیسا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر لڑکی ہے مستحب یہ ہے کہ مادہ ہونی چاہیے، اچھا، اور لڑکا ہے تو نر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 مہینے سے کم کا نہ ہو، بعض نے 11 مہینے کی بھی شرط رکھی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے جانور کو تلاش کریں جس کی عمر اتنی ہو چکی ہو۔ قصاب کے بیان کے اوپر بھروسہ نہ کریں، قصاب جھوٹ بھی بولتے ہیں، ان کو اپنا مال بیچنا ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سر کے بال کو بالکل صاف کر دینا چاہیے، مونڈ دینا چاہیے، چونکہ تاکید یہ ہے کہ جو بال بچہ ماں کی شکم سے لے کے آتا ہے وہ گروتھ میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، جب وہ بال اتر جاتا ہے تو بچے کے گروتھ اور نمو میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے، لہذا یہ بھی صحیح ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس جگہ چاہیں وہ دینا دے دیں مسالوں کے ساتھ، کوئی مسئلہ۔ کیا میں ظہر کی نماز نافلہ ظہر کو ظہر کی اذان سے پہلے پڑھ سکتی ہوں؟ اور پڑھ سکتی ہوں تو کتنے پہلے پڑھ سکتی ہوں؟ کنیز فاطمہ لکھنؤ سے سوال کر رہی ہیں کہ نماز فجر اور نماز ظہر کی جو نافلہ نماز ہے کیا اذان سے پہلے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ نافلہ نماز صبح کو صبح کاظم میں پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب مستحب قرار دیا ہے کہ نافلہ نماز صبح کاظم میں پڑھا جائے تو خود بخود وہ نماز صبح کے وقت سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے خود۔ تو صبح کاظم کے معنی یہ ہوئے کہ نماز صبح کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا ہے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور نماز نافلہ ظہرین کے لیے بھی یہی ہے کہ جب وقت آ جائے تو پڑھے، لیکن اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا ہے کسی وجہ سے تو وہ جس وقت بھی چاہے، اگر بعد میں پڑھ رہا ہے تو قضا کی نیت سے پڑھ لے، اور اگر وہ قبل زوال پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے چھوٹ دی ہے، جتنے بھی مستحبات ہیں اس کو جس وقت چاہے ادا کر۔ میں امام زمانہ کا جو صدقہ نکالتی ہوں تو اس کی 14 معصومین کی نظر کراتی ہوں، تو یہ بتائیے کہ 14 معصومین کی نظر کرانا صحیح ہے یا کسی غریب کو دینا، یتیم کو دینا، یا میں اس میں مسائل زندگی آپ کا جو یہ پروگرام بن چینل سے آتا ہے اس کے لیے ہم دیں، تو کون سا صحیح رہے گا؟ آپ مجھے اس بات کو بتائیے۔ خدا حافظ۔ اگر ان کی سوال کا کیا حال ہے؟ بہت آسان ہے، صدقے سے معصومین کی نظر نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، صدقہ نکالا ہے سلامتی امام زمان کا، اس سے معصومین کی نظر نہیں ہو۔ صدقہ مستحق فقیروں، ناداروں، غریبوں، مومنین کا حق ہے، وہ مومن جو غریب ہو اس کا حق ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ خود بھی دینا چاہیں تو ون چینل کو روانہ کر کے بتا دیں کہ یہ صدقہ سلامتی امام زمان کا ہے، ڈونیشن نہیں ہے، تاکہ ون کو پتہ چلے اور وہ اسی اعتبار سے اس کو ان جگہوں پر خرچ کرے جو جگہیں صدقے کے لیے شریعت نے بتائی۔ اگر سوال اس طرح سے ہے کہ کیا نماز پنجگانہ میں اذان اور اقامت کہنا واجب ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر انسان موقع رکھتا ہے اور نمازیں قضا اس کے ذمے ہیں تو بغیر اذان و اقامت کے اپنے نماز قضا کو ادا کرے، چونکہ خود اذان و اقامت واجب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وقت ہے، مثلا آج ہے، آج کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے خدا نخواستہ، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وقت چونکہ موجود ہے، ابھی وقت موجود ہے، لہذا وہ اذان و اقامت کے بغیر اگر شروع کر چکا ہے تو نماز توڑ سکتا ہے، اور توڑ کے اذان و اقامت کہے اور پھر اس کے بعد نماز کو پڑھے۔ لیکن وقت ایک دم غروب کا قریب ہے، اذان و اقامت نہیں کہہ سکتا ہے، نماز ظہرین قضا ہو رہی ہے تو بغیر اذان و اقامت کے پڑھ لے۔ ہمارا سوال یہ ہے، ہمارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ایسی کوئی دعا بتائیے ہمارا پڑھائی میں دل لگے۔ جی اگر کوئی دعا بتائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ہر نماز صبح کے بعد 21 مرتبہ رب زدنی علما
اور 72 مرتبہ ہاتھ سینے پر یوں رکھ کر کے یا فتاحو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی یہ تکلیف برطرف ہو جائے گی۔ پرانی اوڑھنے والی چادر پر جا نماز بچھا کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں، کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ لباس مصلی اور مکان مصلی، نماز گزار کے لباس کو بھی پاک ہونا چاہیے، اور جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس جا نماز کو بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر نجس ہے مگر سجدگاہ کی جگہ پاک ہے تو کوئی مذاقہ نہیں۔ بے بی فاطمہ، ان کا سوال یہ ہے کہ رات میں ناخن کاٹنا، بال جھاڑنا اور جھاڑو لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ اب بال جھاڑا جا سکتا ہے مگر کھڑے ہو کے نہیں، ناخن تراشا جا سکتا ہے، کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن جھاڑو دینا نہیں چاہیے چونکہ اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ گھر میں جالا ہونا رزق کی کمی کا سبب ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ آج کل بہت سے نکاح امام بارگاہ میں ہوتے ہیں جس کی بنا پہ اسے سجانا پڑتا ہے، تو امام بارگاہ وغیرہ کو شادی کے لیے سجانا وغیرہ کیسا ہے؟ دیکھیے، وہ جگہ جو شہنشین کہی جاتی ہے جہاں علم پٹکے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے اگر بڑا حال ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، چونکہ شہنشین کے حکم الگ ہے، حال کا حکم الگ ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ نماز پڑھتے وقت سجدے میں جانے کے لیے پہلے ہاتھ ٹیکنے ہوتے ہیں یا گھٹنے ٹیکنے ہوتے ہیں؟ یہ آپ مجھے لیڈیز اور جینٹس یعنی مرد اور عورت دونوں کے طریقوں کو بتائیں۔ مرد کے لیے ہاتھ کا ٹیکنا ہے، عورت کے لیے جو ہے وہ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے پھر سجدے میں جانا ہے۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ غیبت آج کل بہت عام ہو چکی ہے، اور ہمارے گھر میں بھی غیبت ہو رہی تھی، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ غیبت نہ کریں، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم لوگ غیبت نہیں کر رہے ہیں، یہ سب باتیں کر کے اپنا دل ہم ذرا ہلکا کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح، اور ہم یعنی کوئی لڑکی ہے جو کہہ رہی سمجھانا چاہ رہی ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ جو آپ لوگ بات کر رہی ہیں یہی غیبت ہے، نہ کہ دل کو ہلکا کرنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ باتیں جو آپس میں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کے سامنے کی جا سکتی ہیں یا نہیں جن کا تذکرہ اس جگہ پر ہو رہا ہے۔ جی، مثلا زید ہے اور زید کے سامنے ہم اس کی وہ باتیں بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ غیبت ہے اور غیبت سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہر آدمی کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ دل کے ہلکا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کریں، دل ہلکا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں، دل ہلکا ہو جائے گا۔